السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ مریم کی آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 48 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا۔ اے میرے باپ، شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب پہنچے تو تو شیطان کا دوست ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تو شیطان کا بندہ نہ بن اور اس کی فرما برداری کر کے کفر و شرک میں مبتلا نہ ہو۔ بے شک شیطان رحمان عز و جل کا بڑا نافرمان ہے، اور نافرمان کی اطاعت کا انجام یہ ہے کہ یہ اطاعت کرنے والے کو بھی نافرمان بنا دیتی ہے اور نعمت سے محروم کر کے مشقت و عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے مزید فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ اگر تو رحمان عز و جل کی نافرمانی کرتے اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے کفر کی حالت میں ہی مر گیا تو تجھے رحمان عز و جل کی طرف سے کوئی عذاب پہنچے گا اور تو لعنت میں اور جہنم کے عذاب میں شیطان کا رفیق اور دوست بن جائے گا۔ ان آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے کی پیروی کرنا بندے کے نافرمان بننے کا ایک سبب ہے، لہذا ایسے لوگوں کی پیروی کی جائے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہوں۔ نمبر دو، بندے کو چاہیے کہ اگر اس کے اہل خانہ یا عزیز رشتہ داروں میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرتے یا عمل کرنے میں سستی کرتے ہیں تو انہیں احسن انداز میں اس کی ترغیب دے اور اس حوالے سے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرائے۔ آیت نمبر 46 میں ارشاد ہے، بولا کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم، بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا اور تو عرصے دراز کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
لطف آمیز نصیحت اور دل پذیر ہدایت سے آزر نے نفع نہ اٹھایا، اور وہ اس کے جواب میں بولا، کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم، بے شک اگر تو بتوں کی مخالفت کرنے، انہیں برا کہنے اور ان کے عیب بیان کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا، اور تو عرصے دراز کے لیے مجھ سے کلام کرنا چھوڑ دے تاکہ میرے ہاتھ اور زبان سے امن میں رہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نصیحت کرنے کا انداز اور ان کے جواب میں آزر کا طرز عمل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس لیے بیان فرمایا تاکہ مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہلکا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان جائیں کہ جاہلوں کا یہ مذموم طرز عمل کوئی آج کا نہیں بلکہ عرصے دراز سے چلا آ رہا ہے۔ اس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی درس ہے جو دین اسلام اور اس کے احکام کی دعوت دینے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں کہ اگر اس دوران انہیں کسی کافر یا کسی مسلمان کی طرف سے کوئی ناقابل برداشت سلوک کا سامنا کرنا پڑے تو وہ رنجیدہ ہو کر اس فریضے کی بجاوری کو چھوڑ نہ دیں، بلکہ ایسے موقع پر انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کی قوموں کے واقعات کو یاد کریں کہ ان بزرگ ترین ہستیوں نے کس طرح اسلام کی دعوت دی اور انہیں نافرمان اور سرکش کفار کی طرف سے کیسی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے تمام تر تکلیفوں کے باوجود دین اسلام کی دعوت دینے کو نہیں چھوڑا، تو ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے دین اسلام اور اس کے احکام کی دعوت دینا نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے انشاءاللہ دل کو تسلی ملے گی اور اسے مزید تقویت حاصل ہوگی۔ آیت نمبر 47 میں ارشاد ہے، فرمایا بس تجھے سلام ہے، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کا جواب سن کر فرمایا، تجھے دور ہی سے سلام ہے، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب عز و جل سے معافی مانگوں گا کہ وہ تجھے توبہ اور ایمان کی توفیق دے کر تیری مغفرت فرما دے، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کے لیے جو مغفرت کی دعا فرمائی، اس کا ذکر سورہ شعراء کی آیت نمبر 86 میں ہے، اور یہاں یہ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے چچا آزر سے یہ کہنا کہ ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، اس وجہ سے تھا کہ آپ علیہ السلام کو اس کے ایمان لانے کی توقع تھی، اور جب آپ علیہ السلام پر اس کا ایمان نہ لانا واضح ہو گیا تو اس کے بعد آپ علیہ السلام آزر سے بیزار ہو گئے اور پھر کبھی اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 144 میں ارشاد فرمایا، اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا، پھر جب ابراہیم کے لیے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بہت آہ و زاری کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا۔ آیت نمبر 48 میں ارشاد ہے، اور میں تم لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سے جدا ہوتا ہوں، اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، قریب ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی وجہ سے بدبخت نہ ہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ میں بابل شہر سے شام کی طرف ہجرت کر کے تم لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سے جدا ہوتا ہوں، اور میں اپنے اس رب عز و جل کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھ پر احسان فرمائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے فرمایا، قریب ہے کہ میں اپنے رب عز و جل کی عبادت کی وجہ سے بدبخت نہ ہوں گا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے تم بتوں کی پوجا کر کے بد نصیب ہوئے، اللہ کے پرستار کے لیے یہ بات نہیں، کیونکہ اس کی بندگی کرنے والا بدبخت اور محروم نہیں ہوتا۔
اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، کافروں بد مذہبوں کے ساتھ رہنے اور ان کے ساتھ نشست برخاست رکھنے سے بچنا چاہیے، جیسے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ وہ اپنے کافر چچا سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ نمبر 2، اپنا دین نہیں چھپانا چاہیے، جیسے یہاں ذکر ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دین صاف اور واضح طور پر بیان کر دیا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جو ان کا خالق ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بد نصیب نہیں ہو سکتا، بد نصیب تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان